اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد کیا ہوا, ایڈوکیٹ ریاض سولنگی نے کراچی پہ اس پہ کیس کر دیا. جہاں بھی ہو مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے, چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو. ان کی جو سب سے زیادہ ریچ والی ویڈیو ہے وہ ہے جی 2,74,000 جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. بھائی کرسچنز آر پاکستانی ٹو, کسی کی ذات پہ ٹارگٹ کر کے کسی کو ہٹ کر کے آپ پروموشن کرتے ہو, یہ بات غلط ہے. کرسچینٹی از ناٹ اے جوک, وی آر کرسچن ناٹ عیسائی. جسٹ 82 سبسکرائبر ہیں ان کے. جہاں بھی ہو مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے. مذہب جب آ جائے پھر بندہ نہیں دیکھتا, پھر بندہ مرنے یا مارنے کو تیار ہوتا ہے. جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں, ان کے بھی پاسٹرز ہوتے ہیں, کسی قسم کی بات بھی کرسچین لیڈرز کی طرف سے, ان کے علماء کی طرف سے نہیں آ رہی. صرف اور صرف یہ جو بندہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر ویوز لینے کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں. احتجاج کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج میں آپ کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ میں رجب بٹ کے اوپر بات کروں گا اور مجھے تھوڑا سا فیم ملے گا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکشن دے گی, آپ احتجاج کریں. دیکھیں ایک بندے نے معافی مانگ لی ہے, بات ہی ختم ہو گئی ہے. ان کے جو پاسٹر ہے کیا انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا؟ اور جو لوگ موجود تھے ساروں کو اس نے معافی منگوائی. اس کے مطلب کارڈ کھیر رہے ہیں اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب کے اندر عیسائی ورڈ ہے ہی نہیں. ان کو اس چیز سے سمجھ لیں کہ نفرت ہے. ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو نفرت ہے تو ہم کبھی بھی نہیں بات کریں گے. کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو وائٹ پورشن ہے وہ ان کا حصہ ہے. اقلیتوں کا اپنا حق ہے, بالکل ایسے ہی, اور یہ جہاں چاہیں جب چاہیں احتجاج کر سکتے ہیں. ہمارے مسیح بھائی ہیں, یہ بھی جانتے ہیں معافی ان کی کتاب کے اندر بھی یہی چیز ہے, ہماری کتاب کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ معافی مانگنے والا میرے ساتھ ایسے. رجب بٹ پیچھے نہیں ہٹا, دوبارہ معافی کی بات آئی. رجب بٹ نے تو بات نہیں کی, اس کے دوستوں نے کی تھی, لیکن معافی پھر بھی رجب بٹ نے مانگی ہے. میں پھر بول رہا ہوں, اگر آپ کو عیسائی ورڈ سے نفرت ہے تو ہمیں بھی اس ورڈ سے نفرت ہے بھائی. وہ لوگوں کو کیا بول رہا ہے, میرے ساتھ کل پریس کلب میں آؤ, وہاں پہ آ کے میرے ساتھ مظاہرہ کرو. یعنی کرسچن کمیونٹی کو وہ مسلمانوں سے لڑانا چاہ رہا ہے. کرسچن کمیونٹی کو آپ بول رہے ہو کہ بھائی آؤ, آ کے وہاں پہ آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو. یہ کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ مسلمان اور عیسائی لوگ ایک ہی ملک میں پاکستان میں رہتے ہیں, تو یہاں پر یہ لڑانے والی کوشش ہرگز نہ کریں. مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا, جی ہاں, مذہب سارے اچھے ہوتے ہیں. انسان برا ہو سکتا ہے. یہاں پہ صرف اور صرف یہ سازش ہو رہی ہے کرسچین کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی. سب ویوز کا چکر ہے, سب پیسے کا چکر ہے. السلام علیکم ویورز, آج کل ایک نئی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے رجب بٹ کے خلاف. کرسچین کمیونٹی سے کچھ بھائی ان کے اگینسٹ ہو چکے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کرسچین کمیونٹی پاکستان میں کافی زیادہ تعداد میں, چونکہ یہ اقلیت ہے لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا ادب کرتے ہیں, لیکن جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح کرسچن کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں. یہ جو معاملہ اٹھا تھا, کس بندے نے رجب بٹ کے اوپر کیس کیا, کیسے چیزوں کو نوٹس کیا گیا, اور اب رجب بٹ کے خلاف کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ چینل کو سبسکرائب کریں. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اس بندے کی جس نے رجب بٹ کے اوپر کیس کی ہے. اس کا نام نومی ہے, نومی شیر اس کو بولا جاتا ہے, اور اپنی ٹک ٹاک کے آئی ڈی کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے دادا سرکار 1. اسی طرح ٹک ٹاک پہ ہم بات کریں ان کے ویوز کی, تو ان کی جو سب سے زیادہ ریچ والی ویڈیو ہے وہ ہے جی 2,74,000 جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اب یہ اس ویڈیو میں یہ بات بول رہے ہیں کہ بھائی آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ری پوسٹ کریں. ان کو ویسے ویوز نہیں مل رہے تھے رجب بٹ کے معاملے میں, انہوں نے اس ویڈیو کے اوپر سب سے زیادہ ویوز گین کیے. اس کے بعد اتوار کو یہ بول رہے ہیں جی ہم جائیں گے پریس کلب کے باہر, وہاں پہ جا کے ہم لوگ مظاہرہ کریں گے. اب اس کا متن کیا ہے؟ اس کا متن یہ ہے کہ اس میں یہ بتائیں گے کہ بھائی کرسچنز آر پاکستانی ٹو, یعنی کہ کرسچن پاکستانی ہے. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ کرسچنز پاکستانی ہیں, ہمارے دوست ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا وی آر کرسچنز ناٹ عیسائی, یعنی کہ ہم لوگ عیسائی نہیں ہیں, ہم لوگ کرسچین ہیں. اچھی بات ہے, آپ بتاؤ, آپ جو بتانا چاہتے ہو آپ بتاؤ. آپ کرسچین اگر اپنے آپ کو عیسائی نہیں بولنا چاہتے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ کرو اس کو جتنی آپ مارکیٹنگ پروموشنز کر سکتے, لیکن کسی کی ذات پہ ٹارگٹ کر کے کسی کو ہٹ کر کے آپ پروموشن کرتے ہو, یہ بات غلط ہے. دیکھیں رجب بٹ کے اوپر پہلے نماز والا معاملہ اٹھا تھا, اس کے بعد رجب بٹ نے معافی بھی مانگی, علماء کو بھی اکٹھا کیا. اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد
بعد کیا ہوا, ایڈوکیٹ ریاض سولنگی نے کراچی پہ اس پہ کیس کر دیا. وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. ملتان میں رجب بٹ کے اوپر کیس ہوا, 6-7 FIR ابھی بھی رجب بٹ کے اوپر ہیں. خیر چلتے ہیں مدعے کی طرف. اب میں تھوڑا سا بات کروں گا بھائی کے یوٹیوب چینل کے بارے میں, بلکہ اس سے بھی پہلے جو انہوں نے اپنی پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے, یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, کرسچینٹی از ناٹ اے جوک, وی آر کرسچن ناٹ عیسائی. بالکل اچھی بات ہے جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم آپ کی اس بات کو مانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, اپنی ٹک ٹاک بایو میں ایک انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا ہے, اور دوسرا انہوں نے لنک دیا ہوا ہے یوٹیوب کا. تو تھوڑا سا ہم ان کے چینل کی بات کریں. جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جسٹ 82 سبسکرائبر ہیں ان کے, اور 5 انہوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں, وہ بھی شارٹ ویڈیو ڈالی ہیں, انہوں نے لانگ ویڈیو کوئی نہیں ڈالی. تو ابھی بھائی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کر دیا انہوں نے, اور ان کا لنک بھی شیئر کر دیا ہے, ویوز بھی لینے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بندہ فرام نو ویئر کہاں سے اٹھتا ہے, اس کے بعد فیم کے چکر میں اتنا آگے چلا جاتا ہے. دیکھیں جہاں بھی ہو مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے, چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں, کوئی بھی ہو, مذہب کارڈ استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہے. سب سے پہلے ان چیزوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہو, آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو ابھار رہے ہو, آپ رجب بٹ کی سیکیورٹی کے اوپر بھی رسک ہو, کیونکہ جو مذہب کارڈ آپ کو پتہ ہے جہاں بھی استعمال ہوا بہت زیادہ معاملات ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریئیکشن آتا ہے. اور مذہب ایسی چیز ہے کہ مذہب جب آ جائے پھر بندہ نہیں دیکھتا, پھر بندہ مرنے یا مارنے کو تیار ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس بھائی نے مذہب کی چیز اٹھا کے رجب بٹ کے خلاف ایپلیکیشن دے کے کیس کر کے, اور یہاں پہ اب کرسچین بھائیوں کو بہنوں کو دوبارہ سے ابھار رہے ہیں. اب انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی, اس میں بولا کہ بھائی کل ہم لوگ جائیں گے پریس کلب, آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے, آپ جاؤ یار, ہم آپ کو منع تو نہیں کر رہے, لیکن مذہب کے نام پہ آپ چیزوں کو ابھار رہے ہو اور پھر اس طرح آگے لے کے چل رہے ہو. تو باقی یہ بھائی ٹک ٹاک پہ بدماشی والی ویڈیو بھی لگاتے ہیں, سانگ بھی چل رہے ہوتے ہیں, مطلب اپنے آپ کو یہ بڑا بدماش ٹائپ ظاہر کرتے ہیں. کیا کرسچین لوگوں میں اور نہیں تھے؟ یہی بھائی اٹھ کے سامنے آئے ہیں. ان کے جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں, ان کے بھی پاسٹرز ہوتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا, کسی قسم کی بات بھی کرسچین لیڈرز کی طرف سے, ان کے علماء کی طرف سے نہیں آ رہی. صرف اور صرف یہ جو بندہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر ویوز لینے کے لیے لوگوں کو ابھار رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب بتائیے گا یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, انتشار پھیلنے تو نہیں جا رہا کہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بھائی ہیں نومی صاحب یا کوئی بھی پاکستان میں ہو, ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پر احتجاج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن احتجاج کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج میں آپ کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ میں رجب بٹ کے اوپر بات کروں گا اور مجھے تھوڑا سا فیم ملے گا, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, یہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو بہت غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ احتجاج کریں, کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں روکے گا, بلکہ آپ کو پروٹیکشن دیں گے. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکشن دے گی, آپ احتجاج کریں. لیکن آپ کا احتجاج صرف اس چیز پہ ہے کہ اگلے بندے نے معافی کیوں مانگی ہے. دیکھیں ایک بندے نے معافی مانگ لی ہے, بات ہی ختم ہو گئی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ نومی صاحب جو کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرسچن جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو پاسٹر ہیں, کیا انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا؟ نہیں, کسی نے نہیں کیا. جب انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے علماء ہیں وہ کافی سینسیبل لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی, کیونکہ ان کو ایک چیز نظر آ چکی ہے کہ ایک بندے نے ان انٹینشنلی طور پر یہ بات کر دی, معافی بھی مانگ لی, اور جو لوگ موجود تھے ساروں کو اس نے معافی منگوائی, ساروں کو معافی مانگی. اب پاکستان کا لا کیا ہے کہ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے, کہ میں تو اس کو غلطی کہوں گا کہ اس نے ویڈیو کے اندر یہ چیز بول دی ہے, اب غلطی ہو گئی ہے, جج صاحب کے سامنے یہ کیس جائے گا تو جج صاحب دونوں پارٹیوں کو سنیں گے, تو پھر وہاں پر یہی چیز معافی والی بات آ جائے گی. لیکن جج صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ ان پاسٹر کے سامنے ان کو کہیں گے کہ جناب رجب بٹ کو کہیں گے معافی مانگ لیں, دیٹس اٹ, کیس ختم. لیکن یہ بھائی جو ہے یہ صرف اور صرف اس چیز کو ایک, میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, معافی مانگ لیا, بس معافی میں سے بھی کیڑے نکالے جا رہے ہیں کہ معافی ایسے نہیں مانگی, ہنس کے مانگی, اور یار وہ رو کے معافی مانگے. یار کلیئر وہ آ چکا ہے, دوستوں کو لائے. اس کے بعد مان ڈوگر نے سیپریٹ معافی مانگی ہے کہ اس نے یہ بات بولی ہے کہ جی ہم آج جس ایری میں رہتے ہیں وہاں پہ 2000 ہیں. اچھا ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں, اب یہ لوگ بول رہے ہیں جی آپ ہمیں نا عیسائی نہ بولو. مان ڈوگر نے جی دوبارہ ہمیں عیسائی بول دیے. دیکھیں مان ڈوگر یا کسی کو بھی پاکستان کے اندر ان باتوں کا نہیں پتا کہ بھائی آپ کو عیسائی بولنے سے برا لگتا ہے, تو آپ اس کی اپنی پروموشن کرو,
آپ اس کی مارکیٹنگ کرو جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے, تاکہ ہمارے کانوں میں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے بہن بھائی اس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں, دوبارہ ہم وہ بات نہ کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کتاب کے اندر عیسائی ورڈ ہے ہی نہیں, جیسے یہ ٹھیک ہے, المسیح وہاں پر لکھا گیا ہے, مسیح کے بارے میں بات کی گئی ہے. ان کو اس چیز سے سمجھ لیں کہ نفرت ہے, ٹھیک ہے. ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو نفرت ہے تو ہم کبھی بھی نہیں بات کریں گے. ہمیں بھی نفرت ہے, ہمیں بھی نفرت ہے. اگر آپ کو نفرت ہے, ہمیں بھی ورڈ سے نفرت ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیں عثمان صاحب, کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو وائٹ پورشن ہے وہ ان کا حصہ ہے, بالکل اقلیتوں کا حقوق ہے. اب اگر آپ قائد اعظم کے 14 نکات اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کس چیز کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اقلیتوں کا اپنا حق ہے, بالکل ایسے ہی, اور یہ جہاں چاہیں جب چاہیں احتجاج کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی. اب انہوں نے اقلیتوں کے اوپر بات کر دی, معافی مانگ لی, ٹھیک ہے. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہوا نہیں دینی چاہیے, بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ مجھے عثمان صاحب ایک مجھے بات بتائیں, ایک بندہ جو اپنی سمجھ کے مطابق بیٹھ کے کسی بھی مذہب کے اوپر بات کر رہا ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ اس نے غلطی نہیں کی, پھر اس نے جان بوجھ کے بات کی ہے. بالکل, اور جب جان بوجھ کے بات کی ہے تو اس کی سزا جو ہے نا وہ پھر پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی. بالکل. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر لا کی بات ہے. ہم کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ان کو اس کیس کے اوپر کیا کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ چیز رائٹ اصل میں رجب بٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے. جیسے ہی اس سے یہ چیز ہوئی تھی تو اس کو جا کر سیدھا ان کے پاس چلا جانا چاہیے تھا, پاسٹر لوگوں کے پاس, ان کے علماء کے پاس, وہاں پہ جا کے معافی مانگ لینا. دیکھیں معافی مانگنے والا, اب یہ جو ہمارے مسیح بھائی ہیں یہ بھی جانتے ہیں, معافی ان کی کتاب کے اندر بھی یہی چیز ہے, ہماری کتاب کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ معافی مانگنے والا میرے ساتھ ایسے جڑا ہوگا. بالکل. لیکن رجب بٹ دیکھیں, جب اس کا نماز کا مسئلہ تھا اس نے تب بھی معافی مانگی, جی. حالانکہ اس ٹائم پہ لوگ بول رہے تھے کہ بھائی عزت پہ بات آ گئی, فلانا آ گیا. رجب بٹ پیچھے نہیں ہٹا, دوبارہ معافی کی بات آئی. رجب بٹ نے تو بات نہیں کی, اس کے دوستوں نے کی تھی, لیکن معافی پھر بھی رجب بٹ نے مانگی ہے, کیونکہ اس کے ولاگ میں ایک چیز آ گئی تھی. جب رجب بٹ معافی مانگ رہا ہے, اس کے دوست معافی مانگ رہے ہیں, تو اس کے بعد تیسری بات, مان ڈوگر نے جب معافی مانگی اس نے عیسائی ورڈ یوز کیا. میں پھر بول رہا ہوں, اگر آپ کو عیسائی ورڈ سے نفرت ہے تو ہمیں بھی اس ورڈ سے نفرت ہے بھائی. جی, آپ ہمارے بھائی ہوں, آپ ہماری بہنیں ہوں, مل جل کے ہم لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں. صرف اور صرف کیا اس ٹائم پہ ان کے جو پاسٹرز ہیں ان کو سامنے آ کے اس معاملے کو ختم نہیں کرنا چاہیے, یہ اس بندے کو, نومی شیر کو یہ بات نہیں سمجھانی چاہیے کہ یار اس معاملے کو یہ ختم کرو. جو بندہ اب یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہے, آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کے جو سٹیٹس بتا رہے تھے یوٹیوب کے بارے میں یا ٹک ٹاک کے بارے میں, 89 اس بندے کے فالوور ہیں, یار کن چکروں میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں منجن بیچنا ہے نا, ہاں تو منجن بیچ رہا ہے. یار مذہب کے نام پہ نہ بیچو نا, جس طرح دل کرتا ہے بھائی. اب اگر یہ بندہ اگر سینسیبل ہوتا تو کبھی بھی اس چیز کے اوپر بات نہ کرتا. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بالکل ایسے ہی. جو سینسیبل بندہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کرے. مذہب کے ٹاپک پہ جس کو نالج نہیں ہے وہ تو بالکل بات نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے سینسیبل چیزیں ہیں کہ بندہ بات نہیں کر سکتا. نہیں. دوسری بات, وہ لوگوں کو کیا بول رہا ہے, میرے ساتھ کل پریس کلب میں آؤ, وہاں پہ آ کے میرے ساتھ مظاہرہ کرو. یعنی کرسچن کمیونٹی کو وہ مسلمانوں سے لڑانا چاہ رہا ہے. یہ وہی ہوا ہے. آپ کل کیا دھرنا دے رہے ہو, آپ کل کس بات کا وہاں پہ جا کے احتجاج کر رہے ہو؟ کرسچن کمیونٹی کو آپ بول رہے ہو کہ بھائی آؤ, آ کے وہاں پہ آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو. یہ کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے, کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے ادارے بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہیں. کیا انہوں نے تو فی الحال وقتی ڈیل دی ہوئی ہے نا. جی ہاں, جب اگر یہی چیز اللہ نہ کرے یہ پاکستان میں کچھ زیادہ اس طرح اس چیز کو ہوا ملنا شروع ہو جائے تو آپ خود دیکھیں کہ پھر کہاں پہ جا کے بندہ کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے, یہ چیز بالکل خطرناک ہے. اور یہ بھائی جو کر رہے ہیں نا یہ چیز, یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان اور عیسائی لوگ ایک ہی ملک میں پاکستان میں رہتے ہیں, تو یہاں پر یہ لڑانے والی کوشش ہرگز نہ کریں. یہ بہت مہنگی پڑ سکتی ہے آپ کو. پارا چنار کے اندر 1980 سے لے کے اب تک 10,000 بندہ قتل ہو چکا ہے. جی ہاں, سنی اور شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑانے والے کون تھے؟ کچھ مر گئے, کچھ چلے گئے, پیچھے جو رہ گئے وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے دشمن بن گئے. جی ہاں, اب یہ 100 بندہ مر رہا ہے ایک دن میں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. اور میں جو ہے نا, اگر یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, بلکہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں پرامن رہنا ہے. ہمیں
ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنی ہے, عزت کرنی, اور ہمارا مذہب اسلام یہی چیز ہمیں سکھاتا ہے. بالکل. اور آپ کے مذہب میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو پروف کر کے دے سکتا ہوں کہ آپ کسی کے مذہب کے اوپر رائٹ مطلب کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا. جی ہاں, مذہب سارے اچھے ہوتے ہیں. انسان برا ہو سکتا ہے. بالکل. ہر مذہب میں, کسی مذہب میں یہ نہیں لکھا کہ بھئی آپ کسی کو قتل کرو, کسی کی جائیداد ہڑپ کرو, کسی کے ساتھ زیادتی کرو. ہر مذہب امن کا پیغام دیتا ہے. جی ہاں, یہاں پہ صرف اور صرف یہ سازش ہو رہی ہے کرسچین کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی. یہ بندہ اگر ہمیں سن رہا ہے, بھائی جان ہوش کے ناخن لو. خدا را آپ کو نہیں سمجھ کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. اور ان کے ساتھ جو وکلا لوگ شامل ہیں, آپ ریاض سولنگی کی بات, یار ریاض سولنگی کی تو حد ہے. جب رجب بٹ نے معافی مانگ لی اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا. تم نے رجب بٹ کے اوپر کیس کر لیا جب علماء والا معاملہ ختم ہو گیا. جی. اب جب کرسچین کا معاملہ ہے تم دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے ہو بس وہی پبلسٹی سٹنٹ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. جی ہاں, یہ پبلسٹی ہے بس. اپنے آپ کو بس کرو, کتنے ویوز لوگے آپ, کتنے آپ نے ویوز لینے. سب ویوز کا چکر ہے, سب پیسے کا چکر ہے, اور بھی اتنے کنٹینٹ چل رہا ہے, اس پہ فوکس کرو. کوئی اور کنٹینٹ بنا لو, پازیٹیو بات کر لو, پازیٹیو بات کر لو. کسی ایک ٹاپک کو ریسرچ کر کے اس کے اوپر ریسرچ کرو, وہ پاکستانیوں کو دو. لوگ سنتے ہیں, کیوں نہیں سنتے؟ اگر آپ کا کنٹینٹ سٹرانگ ہے تو لوگ سنتے ہیں. ہمارا کنٹینٹ لازمی تھوڑی ہے کہ آپ نے رجب بٹ کے منجن کو بیچنا شروع کر دینا ہے. ہر بندہ سنتا ہے. اچھا کنٹینٹ لے کے آئیں. اس ٹائم پہ انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے, بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہے, ان پہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ شارٹ ٹائم کے لیے نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرو. فرض کرو آپ نے لے لیا, چلیں جی آپ کا چینل یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو گیا, آپ کے پاس 3-4 ہزار فالوور بھی آ گیا, میں مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد کیا کرو گے؟ پوری زندگی یہی منجن بکے گا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلا سکتے, نہیں چلا سکتے. اور کب تک چلائیں گے؟ بالکل ایسے ہی, کب تک چلائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. میری وکلا سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوا کریں. یہ پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک بات پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کرسچین کمیونٹی, ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہم لوگ مل جل کے کھانے بھی ساتھ کھاتے ہیں, مل جل کے ساتھ رہتے ہیں. کیونکہ ہم جن شہروں میں یہاں پہ کرسچین بھی ہیں, بہت زیادہ کمیونٹیز یہاں پہ پائی جاتی ہے. تو اگر ہماری ویڈیو کوئی کرسچین بندہ بھی سن رہا ہے تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا کہ آپ اس کو نیگیٹو لو کہ بھائی یہ ہمارے بندے کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ رجب بٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم رجب بٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم صرف ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی چیز کو آپ خطرناک حد تک نہ لے کے جاؤ. کل کو یہ مسلمان کرسچین آپس میں لڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے آپ سب بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں, پازیٹیو چیزوں کو پھیلائیں. کامنٹ سیکشن میں آپ کی کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.